پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. گندم کا بحران، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اضافی گندم کا بحران اس وقت پاکستان میں موضوع بحث بنا ہوا ہے. اس پر سیاستدان بھی اپنی بحث کر رہے ہیں، اس پر کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں، اس میں رپورٹس بھی پیش ہو رہی ہیں، اس میں کسانوں کی پریس کانفرنس اور احتجاجوں کا اعلان بھی ہو رہا ہے. پریس کانفرنس میں کسان جو ہیں وہ ایک طرف یہ اعلان کر رہے ہیں ہم 10 مئی سے اپنا احتجاج شروع کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ سخت ترین اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں ذمہ داران کے خلاف، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسانوں کو تباہ کر دیا گیا. دوسری طرف آرگومنٹ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب، یہ جو گندم ہے یہ تو منگوانے سے فائدہ ہوا، اور فائدہ یہ ہوا کہ روٹی سستی ہو گئی. کل تک گندم کے بحران کا مسئلہ تھا، یعنی اضافی گندم کے بلوانے سے منگوانے سے جو بحران پیدا ہوا ہے. آج یہ نیا موضوع یہ ہے کہ گندم جو ہے وہ خراب منگوائی گئی تھی، کیڑا پڑے گندم منگوائی گئی تھی. یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ جو ابتدائی رپورٹ پیش ہوئی ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کے پروگرام میں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. پہلے ذرا دیکھ لیجئے کہ رپورٹ کیا کہتی ہے. رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اگست 2023 سے مارچ 2024 تک 330 ارب روپے کی گندم درآمد کی گئی. بیرون ممالک سے خریدی جانے والی 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم میں کیڑے پائے گئے ہیں. رپورٹ کہتی ہے کہ مجموعی طور پر گندم درآمد پر 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کے اخراجات ہوئے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ باہر سے گندم 280 سے 295 ڈالر فی میٹرک ٹن کے حساب سے درآمد کی گئی. گندم کے 70 جہاز 6 ممالک سے خریدے گئے. پہلا جہاز ستمبر 2023 میں، جبکہ آخری جہاز 31 مارچ 2024 کو پاکستان پہنچا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے وزیر قومی تحفظ خوراک و تحقیق ہوتے ہوئے ملک میں گندم درآمد ہوتی رہی. سیکرٹری خوراک پنجاب کی جانب سے 25 مارچ 2024 کو خط لکھا گیا اور نشاندہی کی گئی کہ اب تک 34.5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی جا چکی ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکرٹری خوراک پنجاب کے خط میں یہ کہا گیا کہ گندم کی پیداوار 2 کروڑ 13 لاکھ ٹن سے بڑھ کر 2 کروڑ 42 لاکھ ہونا متوقع ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ امپورٹ جاری رہی تو مارکیٹ میں گندم سرپلس ہوگی اور کسان متاثر ہوگا. تاہم پنجاب حکومت کی جانب سے گندم امپورٹ پر اعتراض تاخیر سے کیا گیا. یہ صورتحال ہے. تمام صورتحال ہم رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب موجود ہیں. کاکڑ صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. کاکڑ صاحب آپ جانتے ہیں گندم کا ایک مسئلہ ایک شروع ہوا ہے، اسی سے میں آغاز کرتا ہوں. اور کل تک تو ایشو یہ تھا گندم کے معاملے پر کہ سرپلس گندم ہونے کے باوجود گندم منگوا کیسے لی گئی، لیکن آج کا ایشو یہ ہے کہ گندم میں تو کیڑے پڑے ہوئے تھے. تو کاکڑ صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ جو گندم آپ منگوا بیٹھے ہیں اس میں تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ اسد. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے گندم نہیں منگوائی، ہم سے مراد حکومت نے. اگر پرائیویٹ سیکٹر نے گندم ایسی منگائی ہے جو فالٹی ہے یا کیڑا ہے، کیا یہاں پر اس کو چیک کرنے کے لیے حکومتیں جو ہیں وہ فنکشن کر رہی ہیں، ضلعی، صوبائی، پھر وفاقی؟ اگر کوئی فالٹی گندم یا کوئی اور ایسی چیز جو ناقص ہو صحت کے حوالے سے وہ اس ملک میں ایک کو امپورٹ ہو جاتی ہے، اس پہ چیک یا قانون موجود ہے؟ یا ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یار کہیں پہ کوئی فالٹی گندم ہے تو یہ ذرا پلیز منگا دو تاکہ ہم پاکستانیوں کو کھلا سکیں؟ اور ابھی تک یہ اسٹیبلش کس نے؟ مجھے نہیں پتا، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جی فالٹ. لوگوں نے وہ گندم، یہ جو 60 کمپنیاں ہیں نا، ان کا ڈیٹا موجود ہے کہ کون سی کمپنی نے منگائی، کس کو بیچی، کس فلار مل میں گئی، کس فلار مل نے ڈائریکٹ منگوائی، پھر انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور پہ بیچا، عام دکانوں پہ بیچا. یہ سویپنگ انداز میں نا بابسوک ذرائع سے خبریں چھوڑ دینا کہ جی کیڑے زدہ گندم آ گئی ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو پھر قابل تحقیق ہے. یہاں پہ 2 چیزوں سے مقابلہ ہے، ایک جوہل، دوسرا جھوٹ. اور ان دونوں سے مقابلہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہے بڑا چیلنجنگ اور سخت مقابلہ. لیکن کاکڑ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں تو اس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ جو فوڈ سیکیورٹی کا منسٹر ہے رانا تنویر صاحب، انہوں نے اس کا نوٹس لے کر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خراب گندم منگوانے کے، کیڑا پڑے گندم منگوانے کے ذمہ داروں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے نا. وہ تو حکومت نے نہیں منگوائی ہے، جس نے پرائیویٹ سیکٹر میں منگائی ہوگی اس کی سزا اگر 1 سال ہے یا پھانسی ہے تو اس کو مل جائے گی. تو میں اس کا کیوں جواب دوں؟
تو کاکڑ صاحب آپ اس کا ذمہ دار ایسا سمجھتے کس کو ہیں؟ کچھ لوگ اس کو کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں اس ملک میں مثال کے طور پہ ڈبل روٹی منگاتا ہوں اور اس کو فنگس لگ جاتا ہے اور میں دکان میں بیچ رہا ہوں، حکومت کو میں نے ٹیکس دے دیا، اب مجھے پتا ہے کہ یہ فنگس زدہ ڈبل روٹی ہے اور میں بیچ رہا ہوں، یہ کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے ایز اے پرائیویٹ ٹریڈر، تو وہ اس کا سامنا کر لے گا، اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ابھی تو یہ ایک آرکسٹریٹڈ کمپین نظر آ رہی ہے، کس کے خلاف؟ یہ آرکسٹریٹڈ کمپین نظر آ رہی ہے، پہلے امپورٹ، پھر ایڈیشنل امپورٹ، پھر سرپلس امپورٹ، پھر فالٹی امپورٹ، جو اصل ایشو کے ارد گرد گفتگو ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی اس کو ڈائیورٹ کر کے کوئی اور ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہا ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ۔ آپ کے خیال میں ٹارگٹ آپ ہیں؟ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے میں بظاہر ہوں، ٹارگٹ کچھ اور ہو، اور کیمپین کس کے خلاف؟ دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ دیکھیں، بظاہر تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے خلاف ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو انڈر اسالٹ لایا جا رہا ہے۔ آج سے 1 ماہ 1.5 ماہ قبل آئی ایم ایف آپ کے متعلق کہتی ہے کہ بہت اچھا پرفارم ہوا ہے، ورلڈ بینک آپ کی اپریسیشن کر رہی ہے، جنرل پرسپشن آپ کے متعلق بہت بہتر ہے، پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ آل آف اے سڈن ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ 200 ارب 600 ارب میں کوئی پابلو اسکوبار ہوں جس نے کوکین کولمبیا سے امپورٹ کروائی ہے جس کے 85 ارب روپے کے کمیشن آئے؟ کوئی کامن سینس ہوتی ہے، گندم پہ اتنا پروفٹ مارجن ہے جی اس میں 85 ارب روپے کسی کو کک بیک ملیں گے، مطلب یہ پاکستان کے عوام اتنے بیوقوف ہے، کوئی نہیں سوچ رہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ چلیے خراب گندم میں تو ویسے اتنا کا مارجن ہو بھی سکتا ہے جتنا یہ کہا جا رہا ہے 85 ارب۔ اسد میں پھر بہت وانہ گزار، دیکھیں میں یہاں پہ الزام کاؤنٹر الزام میں نہیں جاتا ہوں، آپ ریکارڈ چیک کر لیں، یہاں پہ جو سرکار کی گندم منگائی گئی ہے 75 ارب روپے کی گلی سڑی جس کی آفیشیل انکوائری ہو رہی ہے، ذرا پتہ کرائے کہ اس ملک میں اسی ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا ہوتا آ رہا ہے۔ ہم نے ان کو دوبارہ، ہاں اگر یہ فالٹی گندم ہم نے حکومت کے پیسے سے سرکار کے خزانے سے منگائی ہوتی اور اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے تو ظاہر ہے ہمارا قصور تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر نے ناقص منگائی، اچھی منگائی، پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ رہے تھے، اندھے تھے جو خرید رہے تھے ان کے سے۔ لیکن کاکڑ صاحب اس حد تک کیا آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ آپ ایک منٹ اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں نا، آپ اس پورے بحث میں اگر فالٹی گندم آئی ہے تو اس نے آگے بیچی ہے، وہ خریدنے والا بھی اندھا ہے، پھر کسی نے کنزیوم کی ہے وہ بھی اندھا ہے، اور حساب مجھ سے لیا جائے گا، کیوں ہو رہا تھا یہ؟ آخر کس چین میں کسی نے روکنا تھا نا اس کو، کوئی ضلع کی حکومت ہوگی، کوئی صوبے کی حکومت ہوگی، مانیٹرنگ کسی نے رکھی ہو۔ یہاں پہ ناقص دوائیاں بیچی جا رہی ہیں، یہاں پہ ناقص خوراک بیچی جا رہی ہے، یہاں پہ تو بہت ساری ناقص چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے تو اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس مخصوص کیس میں جی کیا اس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نگران حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے آرکسٹریٹ کیا جائے؟ اچھا، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس حد تک کہ گندم کے سرپلس ہونے کے باوجود گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دینا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے نگران حکومت سے؟ اسد اس میں فیکٹس پہلے اسٹیبلش ہو لینے دیں تاکہ سننے والوں کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ ایک تو اس ملک میں امپورٹ کی اجازت ایک ایس آر او کے ذریعے ہوتی ہے جس کو امپورٹ بل آرڈر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ قانون ڈیفائن کرتا ہے کہ کسی بھی مخصوص شے میں، جنس میں، اجناس میں کتنی ریگولیٹری ڈیوٹی لگنی ہے، کتنا اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگنا ہے، کتنے حقی ماندہ ٹیکس لگنے ہیں یا نہیں لگنے ہیں۔ ہمارے ہاں جو امپورٹ پرائیویٹ سیکٹر کو جس ایس آر او کے تحت اجازت ہے وہ محترم عمران خان صاحب کی حکومت میں 2019 سے نافذ العمل ہے، اور آج جب میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں میری معلومات کے مطابق اب تک نافذ العمل ہے۔ جب آپ کی حکومت آنے سے پہلے، لیکن کیا آپ ڈٹرمن کر دینا
آپ ڈٹرمن کر دیں کہ اگر ہم نے امپورٹ کی اجازت دی ہے اس کے نتیجے میں تو آدھا پاکستان ہمیں چور سمجھ رہا ہے، تو وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہے، تو کیا وہ بھی اس چوری میں شریک ہے؟ نہیں، لیکن یہ جو فیکٹ ہے جو آپ کی حکومت آنے سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں ان کے پاس یہ سمری آئی کہ اس کو جو ہے وہ اجازت دی جائے، لیکن انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا، فیصلہ کر کے نہیں گئے، اور 25 جولائی 2023 کا وزیر اعظم کا بیان میرے پاس موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس گندم اور کپاس موجود ہے، ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ڈالر باہر نہ جائیں۔ تو سر سوال بھی میرا یہ آپ سے کہ آخر انہوں نے کیوں روکا تھا، ورنہ جانے سے پہلے کر کے چلے جاتے؟ اچھا، اب دیکھیں نا، آپ نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں تاثر تو یہی بن رہا ہے، انہوں نے مؤخر کیا، تاخیر کر دی، اس فیصلے میں امپورٹ سے انکار نہیں کیا ہے، انہوں نے اس لیے مؤخر کیا کہ ای سی سی کی آخری میٹنگ جو تھی وہ غالباً 8 اگست کو رکھی تھی، انہوں نے کہا اخلاقی طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کل پرسوں میں بن رہی ہے، یہ فیصلہ ان کو کرنے دیں بجائے اس کے کہ ہم کریں، انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا۔ 5-6 دن کے بعد وہی سمری دوبارہ ہمارے پاس آ گئی۔ کس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے اس ملک میں سرپلس گروتھ کی ہے؟ دیکھیں، ایک بمپر کراپ اور سرپلس کراپ، اگر آپ ان دونوں کی انٹرپریٹیشن اور ٹرانسلیشن کی غلطی کریں، بمپر کراپ کا مطلب ہے کہ ایک بہتر فصل، ماضی کی نسبت اچھی فصل، الحمدللہ زیادہ گندم ہوئی ہے۔ سرپلس کا مطلب ہے اضافی، یعنی ہماری جتنی ضرورت ہے 30 لاکھ ٹن ہے، 40 لاکھ ٹن ہے، 50 لاکھ ٹن ہے، ہم نے 52 لاکھ ٹن پروڈیوس کر دی، ہم نے 60 لاکھ ٹن کر دی، یہ ہے سرپلس۔ ہماری کنزمپشن 50 لاکھ ٹن ہے، پچھلے سالوں کے مقابلے میں ہم نے 35 سے اس دفعہ 40 کر دی، تو یہ بمپر ہے۔ اب پورے پاکستان کو لوگ کنفیوز کیے جا رہے ہیں، بمپر کراپ ہوئی ہے نا، سرپلس تو نہیں ہوئی۔ اس بیچ میں آپ کا جو ایک پروڈکشن ٹارگٹ تھا اور ایک کنزمپشن ٹارگٹ تھا، اس کے بیچ میں گیپ موجود تھا، اور پچھلی پی ڈی ایم حکومت نے اسی گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ایک سمری جنریٹ کی، جس پہ انہوں نے ڈیسیجن نہیں دیا، ڈسکشن کی، اور کہا کہ ڈیسیجن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر لے۔ ہم نے اس پہ ایک ڈیسیجن لے لیا۔ اس گیپ کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر گیپ نہیں تھا تو سمری جنریٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے جواز ہی کیا تھا ان کے دور میں یا ہمارے دور میں؟ تو کاکا صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں آج 6 مئی 2024 کو بیٹھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا گندم منگوانے کا؟ پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں 15 دن سے پورے پاکستان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ یہ انتہائی ناقص فیصلہ تھا، یہ غلط فیصلہ تھا، اس سے پاکستان کا جو اکنامک پہیہ ہے وہ بالکل کولیپس ہو گیا ہے، پاکستان تباہی کے دانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ واپس لوگوں کو یقین دلانا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں تھا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں، میں اگر دوبارہ جاؤں میں یہی فیصلہ کروں گا۔ آپ کو یہ سمجھ، آپ سے میرا ذات کو نہیں، آپ کی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو 12 کروڑ لوگ ہیں خط غربت سے نیچے رہنے والے، ان کو روٹی سستی ملی ہے، یہ جو فائدہ ان کو گیا ہے وہ 1.25 کھرب روپے کا ہے۔ چونکہ اشرافیہ کو ان 40% جو پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، جو دیہڑی دار مزدور ہے، جو ٹھیلے والا ہے، جو آپ کا کیمرہ مین ہے، میری اور آپ کی طرح سفید پوش نہیں ہے، آپ کی طرح اینکر پرسن نہیں ہے، میری طرح سینٹ کا ممبر نہیں ہے، جج نہیں ہے، جرنیل نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ 50 لاکھ اس کی فالوئنگ نہیں ہے، لہٰذا یہ غریب کو جب سستی روٹی ملی ہے کسی کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس کے نام پہ تو ہر ایک مفاد بنا رہا ہے، لیکن اس کے مفاد میں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے۔ کسی نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ 1.25 کھرب روپیہ اس ٹارگیٹڈ گروپ کو فائدہ ملا ہے، سستی روٹی ملی ہے۔ دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں؟ جناب آپ نے ڈالر کا ضیاع کر دیا، اتنا ریزرو پہ پریشر لے آئے۔ آپ ایسے کریں، ضرور اعتراض کریں، پاکستان کا امپورٹ بل کمپیئر کریں کہ پاکستان نے پچھلے 1 سال میں، اس سے پہلے 1 سال میں اپنے امپورٹ پہ کتنا فارن ریزروز جو ہے نا اس کو سپینڈ کیا اور کن کن چیزوں پہ کیا۔ 40,000 روپے کا ایک بیگ فوڈ ڈاگ، کتے
कुत्ते को खाना खिलाने के लिए डॉलर कहते हैं अवेलेबल है, उस पर किसी को, ना असदुल्ला को एतराज है, ना अनवार को एतराज है, न किसी और एंकर पर्सन, न किसी ट्विटर के शहजादे को एतराज है, न किसी लीडर को एतराज है, न अंदर रहने वाले को एतराज है, न बाहर रहने वाले को एतराज है। कुत्ते की खुराक पे, मर्सिडीज पे, BMW पे, मेरी बेगम और आपकी बेगम के मेकअप के सामान पे, जितने लग्जरी आइटम्स है, 5 अरब डॉलर के लगभग चाय पीती है ये कौम, क्योंकि साहब बहादुर ने दफ्तर में एंटरटेन करना होता है लोगों को। चाय के लिए 5 अरब डॉलर है, लेकिन ये 12 करोड़ गरीब जो कि 2 वक्त रोटी में से 1 वक्त अफोर्ड करते हैं, हाँ। उनको इस मर्तबा दूसरे वक्त की भी रोटी मुयसर आ गई, तो किसी को कोई काकर साहब, लेकिन इसमें ये तस्वीर का एक गाली भी दे दी। काकर साहब, ये तो तस्वीर का एक रुख है ना कि चलिए रोटी सस्ती हो गई, लेकिन अगर गंदुम इतनी मंगवा ली गई थी, कल पंजाब हुकूमत ये कह रही थी कि हमारे गोदामों में एक बोरी गंदुम रखने की जगह नहीं है, हम खरीद ही नहीं सकते, तो फिर किसानों को ये किसने बताना था कि आप गंदुम मत उगाएं, गंदुम तो ऑलरेडी हमारे पास आ गई है। ये किसानों का जो नुकसान हुआ है वो भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा है जिनका नुकसान हो गया है, जो आपकी खुदा ना खास्ता फांसी का मुतालबा कर रहे हैं। आज एक शॉट मेरे पास मौजूद है, वो कहते हैं कि जी जिम्मेदारों को और आपका नाम लेकर कर रहे हैं। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसान हमारे भाई हैं, और क्या ये तमाम किसानों की आवाज़ है, नहीं है, इस पे मैं जाता ही नहीं। वो ये डिमांड करे, वो डिमांड करे, अगर कोई चीज़ स्टैब्लिश होती है जेल देते हैं, फांसी देते हैं। जब हम सियासत में आए हैं तो इसमें जेल भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, तख्त भी हो सकता है, तख्ता भी हो सकता है। ये चीज़ें सारी ज़िंदगी के साथ चलती हैं। इसको छोड़ दे कि उनकी क्या डिमांड है क्या नहीं है। बात करते हैं असल इशू पे, असल मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि यहाँ किसान जो है ना, किसान का मसला अलग है, उसको सोइंग के टाइम पे हुकूमतें ने एक क्या निज़ाम तरतीब दिया हुआ है कि सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस डिक्लेयर करते हैं। वो कैलकुलेशन करते हैं कि पर एकड़ में इसकी डीपी का क्या खर्चा आएगा, खाद का क्या खर्चा आएगा, अपनी ज़मीन है, इजारे पे ज़मीन है, जब ये साल की उसकी कैपिटल मेहनत भी उसमें आप डाल दें तो उसके अगेंस्ट लेट से 1 लाख रुपए एकड़ पे अगर उसकी कॉस्ट आ रही है तो 70,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी कैलकुलेट वो करते हैं, इतने उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो वो उसको सपोर्ट प्राइस इंश्योर करते हैं। ठीक है जी। ये 18th अमेंडमेंट के बाद अब सूबे अपना खुद करते हैं, पहले वफाकी हुकूमत करती। सही। अब एक सूबे के देखा देखी तमाम सूबे कोशिश करते हैं कि एक जैसा रखें। इलेक्शन से पहले इनकी हुकूमतें थी, उसमें उन्होंने डिसाइड किया, सिंध ने और पंजाब के बीच में नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। जब सिंध ने उसको लगभग 4,000 के करीब कर दिया, पंजाब को भी वही फॉलो करना पड़ा। हालांकि मेरी मालूमात ये है कि उनकी राय मुख्तलिफ थी। अब जब सोइंग के टाइम पर उस वक्त हुकूमतें इलेक्शन सीजन में जा रही, इलेक्शन के आने वाला था, और सोइंग सीजन भी उसके बाद ही अनजस्टिफाइड थी प्राइस, कीमतें पहले मुकर्रर कर दी। भाई अब पूरा एनालाइज करें ना, देखें, उसके बाद मुझे फांसी चढ़ा देना। ये करने के बाद आप कमिट करते हैं फार्मर के साथ, किसान के साथ, कि आप जो ग्रो करेंगे मैं उसको 4,000 रुपये टन में लूंगा। आपने बारदाना का एक निज़ाम मुतारिफ कराया हुआ, गंदा है, अच्छा है, एक निज़ाम है। ठीक। अब जब आपका इलेक्शन गुजर गया, नई हुकूमत आ गई, उनके हार्वेस्ट तैयार हो गई, अब प्रोक्योरमेंट का टाइम है। गवर्नमेंट ये कहती है फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस, उस पर हम बात कर लेंगे कि हमने ये प्रोक्योरमेंट जो 4 मिलियन मैट्रिक टन की थी हम उसको ऑनर नहीं कर रहे हैं, हम 2 तक करेंगे। जहां से ये पूरा मसला ट्रिगर होता है जी। उसका जेनेसिस यही है। जब उसमें बहस शुरू होती है, उसमें आता है कि जी इजाफी गंदम आ गई। जो टारगेटेड गैप था ना, वो 3.4 मिलियन ये कहते हैं टन आई है जी। और जो टारगेटेड गैप था वो 2.4 मिलियन मैट्रिक टन था। जो हमारे दौरानिये तक आई है वो 2.9 मिलियन मैट्रिक टन, 3.1 शायद, सॉरी नहीं, 4 लाख टन हमारे 2.9 मिलियन मैट्रिक टन हमारे दौरानिये तक आया। ये जो 1.5 माह अभी गुजरा है, 9 लाख टन इसमें आया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب یہ بتائیے کہ بنیادی جو ذمہ داری تھی آپ کی کسی بھی نگران حکومت کی ہوتی ہے انتخابات کا شفاف انعقاد, آپ مطمئن ہیں کہ بالکل صحیح انتخابات ہوئے ہیں؟ دیکھیے میرا بچہ سکول جاتا ہے, وہ اس کے تعلیمی نتائج جو آتے ہیں, کیا میں اس سے مکمل اطمینان میں ہوتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہوتا ہوں. میں چاہتا ہوں اور بہتری آئے. تو ہمارے ملک کا بھی ایک نظام ہے, ہمارے ملک کے اس نظام میں الیکٹورل پروسیس میں ہمیشہ سے لوگوں کے کوسچن مارکس رہے ہیں, ہمیشہ سے اس کو بہتر کرنے کی بات اسی لیے آتی ہے کہ وہ آئیڈیل نہیں ہے, اس میں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. اب تک جس طرح کا ہمارا نظام چل رہا ہے ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک جماعت کبھی دوسری جماعت اس پورے پروسیس کو کوسچن کرتی ہے, اس کے میکانزم کو کرتی ہے, انٹرفیرنس کے سوالات اٹھاتی ہے. پہلے بھی کرتے رہے, اس دفعہ بھی کیے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ پہلے کم تھا اب زیادہ ہے, کچھ کا یہ خیال ہے کہ نہیں پہلے بھی اتنا ہی تھا اب بھی اتنا ہی ہے. سو یہ بحث اس کے ارد گرد چل رہی ہے. لیکن سر بچے کے رزلٹ کے پر آپ کا اطمینان جو ہے اس کا تعین اس بات سے ہوگا کہ وہ 90% لایا ہے اور آپ 95% مانگ رہے تھے, ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یا وہ 45% لے کر آیا اور آپ کی توقع جو ہے وہ 95% تھی. اسی پر پتہ چلے گا نا آپ کا اطمینان کتنا ہے. تو آپ کتنا عدم اطمینان کا لیول کیا ہے آپ کا؟ میرے خیال میں بائی اینڈ لارج درست ہے. ہمارے ہاں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے جو ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو سب سے چیز اطمینان کا باعث میرے لیے بنتی ہے, جو کہ شاید کیونکہ ملک اس میں پولیٹیکل مفاد لوگوں کا جڑا ہوا ہے, کہ پیسفل الیکشن ہوا ہے اس دن. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے پشین اور قلعہ سیف اللہ میں چونکہ خدا نخواستہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں نہیں ہوا تو لہٰذا اس کی ریالٹی چیک اس طرح نہیں ہے. جی 2 خودکش حملے ہوتے ہیں, بام بلاسٹ ہوتے ہیں, لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں, اور ہم بڑے ان نروڈ تھے کہ الیکٹور پولنگ ڈے جو ہوگا وہ کیسے پیسفل ہوگا. وہ انشور کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو الحمدللہ تھینکس ٹو آل دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز انہوں نے بڑا ایفیشینٹ رول پلے کیا اور وہ ٹھیک پیسفل گزر گیا. کوئی واقعہ اللہ کے فضل سے نہیں. کاکڑ صاحب کیا دوسرا آتا ہے کہ الیکٹورل پروسیس, جی الیکٹورل پروسیس چلیے کہیے کہ پولنگ کیا جو رپورٹس ہوئی ہیں کہ پولنگ ڈے پیسفل بھی رہا ہے, کوئی مینجمنٹ باہر سے نہیں ہوئی ہے, جس کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کرنا چاہے انہوں نے ووٹ بھی کیا ہے. یہ انٹرنیشنل آبزرورز کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ لوکل آبزرورز کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد بھی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد فارم 45 اور فارم 47 کا جو وہ ہے وہ تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بنتی ہے. آپ کہتے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا نہیں میری ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری میں شفٹ بھی کر دوں گا. یہ اس وقت آرگومنٹ ہی نہیں ہے. میری ذمہ داری ہے, چھوڑ دیں الیکشن کمیشن کو. انوار کیئر ٹیکر پرائم منسٹر میری ذمہ داری ہے, آپ مجھے کرٹیسائز کر لیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کرٹیسزم مجھ پہ ہے, آپ جب پارلیمان میں آپ نے الیکٹورل لاز بنائے, ان الیکٹورل لاز کے تحت آپ نے کہا کہ اگر اس پہ سوالات اٹھے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی ریگولیرٹی کی ہے, پارٹی نے کی ہے, کسی اور ادارے نے کی ہے, اس ریگولیرٹی کے لیے ایک فورم ہوگا, اس فورم پہ اس کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا. یہ اسد اللہ کے پروگرام میں, میرے خوابگاہ میں کسی کے ساتھ گفتگو میں, میرے پرائیویٹ کانورسیشن میں, پبلک گفتگو میں تو یہ ڈٹرمن نہیں ہوگا. اور اس فورم کا نام ہے ٹریبیونل. پھر اگر وہ ٹرائبونل کی جو ڈٹرمنیشن ہوگی وہ دونوں پارٹیز کے لیے یا کنٹیسٹنگ پارٹیز کے لیے اطمینان کا باعث نہیں ہوگا, پھر وہ ہائی کورٹ چلے جائیں گے, وہاں سے پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے اور وہ فائنل ہوگا. یہ آپ نے طے کیے ہوئے ہے, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی پی پی, جماعت اسلامی, جے یو آئی, یہ نگران حکومت کی نوٹیفیکیشن سے تو یہ پروسیس ہم نے نہیں طے کیا تھا, تو اسی پروسیس پہ چلے. اگر فارم 47, 45, 49 جس کا بھی ایشو آئے گا, آپ ذرا چیک کریں کہ اس کو نیریٹو ڈومین میں بنانے والوں نے ایکچولی کتنے ٹرائیبیونلز میں اپیل کی ہیں, آپ کو اس کا خود جواب مل جائے گا. لیکن کاکڑ صاحب آپ پرائم منسٹر تھے اور آپ پرائم منسٹر تھے, کیا آپ کے پاس پرائم منسٹر کے پاس بہت ساری ایجنسیز اس کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, بہت ساری رپورٹس اس کے پاس آ رہی ہوتی ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹس ہوئیں کہ بڑے پیمانے پر فارم 47 میں تبدیلیاں کی گئی ہیں, فارم 45, 47 سے میچ نہیں کرتے, اور آپ کو اس پر کوئی تشویش ہوئی ہو کہ ہاں یہ رپورٹس جو آ رہی ہیں بڑی تشویشناک ہیں؟ کسی بھی انٹیلیجنس آؤٹ فٹ نے اس قسم کی کوئی آفیشیل رپورٹ جنریٹ نہیں کی ہے.
یا تو سول ملٹری بوتھ. اچھا یس ایک پبلک پرسپشن بنائی گئی ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ. اب جب گورنمنٹ فنکشن کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے فیصلے یا اپنی رائے جو ہے نا وہ کوئی ڈیجیٹل سپیس کی انفارمیشن کو بنیاد بنا کے تو نہیں کر رہی ہوتی, نہ کر سکتی ہے جب تک اس کو آفیشیل چینل میں کوئی ایویڈنس اس کے پاس آتا ہے جو کہ کورٹ آف لا میں پیش ہو سکے, وہاں پہ اس کی ایڈمیزیبلٹی ہو. تو تھوڑا سا وہ جو یارڈ سٹک ہے وہ سخت ہے. اب وہ جب یارڈ سٹک سخت ہوتا ہے, دوسری طرف آپ ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں, فیس بک پہ بیٹھے ہیں, انسٹاگرام پہ بیٹھے ہیں, ویسے لکھ رہے ہیں, کالم لکھ رہے ہیں, آپ کے پاس بڑا ریلیکس پیمانہ ہوتا ہے کسی انفارمیشن کو ایکسیپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا. اگر آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تو آپ اس اسٹرکٹ پیمانے والے کو جھوٹا اور دغاباز ظالم جو ولن کیریکٹر ہے وہ دے دیتے ہیں. اگر وہ آپ کے مطابق ہے تو آپ اس کو ہیرو کا درجہ دے دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں بدقسمتی سے ہمارے سوسائٹی میں بہت بڑی پولرائزیشن اور ڈسرپشن بنا رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ ایک سوشل انارکی کی طرف بعض اوقات خدشہ ایسا ہوتا ہے, ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم کسی انارکی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے ہیں سوسائٹی. آپ ولن میں انٹرسٹڈ ہیں, آپ گالی دینے میں ہیں, آپ غصے میں ہیں, آپ ڈسرپشن میں ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا بھی تھوڑا بہت آپ کی نظر میں کوئی جواز ہوگا, لیکن وہ اس کا حل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جواز بھی ہے, اگر آپ حل چاہتے ہیں تو جو اصل مدعا ہے جس کے لیے آپ بھی سمجھتے ہیں, باقی جماعتیں بھی سمجھتی ہیں, کبھی کوئی گلہ کر رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی اور گلہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن سر آپ یہ تو کاکڑ صاحب اس بات سے تو شاید آپ اتفاق کر پائیں کہ اس مرتبہ اگر ریگنگ ہوئی ہے تو جیسا کہ کچھ سیاسی جماعتوں کا دعویٰ ہے تو اس دفعہ کی ریگنگ باقی ماضی کی ریگنگ سے کافی حد تک مختلف ہے. اس مرتبہ ایک سیاسی جماعت کے بعد نشان نہیں تھا, لوگ بڑی تعداد میں ان کو ووٹ کرنے کے لیے نکلے بھی. فارم 45 اور 47 کا ڈفرنس ماضی میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی سامنے نہیں آیا, نہ اس کا دعویٰ ہوا ہے اور نہ لوگوں کے پاس اس طرح کے فارم 45 موجود تھے جو 47 سے میچ نہیں کرتے. تو کئی حوالوں سے یہ ریگنگ بالکل مختلف تھی اور اس مرتبہ تاثر یہ تھا کہ نتائج جو ہے اس کو شاید پہلے سے سوچا گیا تھا کہ کس جماعت کو نہیں آنے دینا اور کس جماعت کو کی حکومت بنانی ہے. اچھا اس کو امپیشنیٹلی پھر اینالائز کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ کا سوال یہ ہے کہ اس مرتبہ کی ریگنگ یعنی پہلی مرتبہ کی ریگنگ, اس سے پہلی مرتبہ کی ریگنگ اور اس سے پہلی مرتبہ کی ریگنگ میں کانسٹنٹ جو ہے وہ ریگنگ ہے. آپ جو شیڈ ہے ریگنگ کا اس پہ آپ کو زیادہ تکلیف ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کی ریگنگ جو ہے نا, جو ریگنگ کرنے والے تھے انہوں نے اپنے چیلنج کو ایسس کیا اور اس کے مطابق ریگنگ کا پلان بنایا. اس سے پہلے جو ریگنگ کر رہے تھے وہ اس کے چیلنج کو دیکھتے ہوئے بنایا. اس دفعہ ریگنگ اس دفعہ کے چیلنج کو دیکھ کے بنایا. جو آگے والی ریگنگ ہونی ہے وہ اس چیلنج کو دیکھ کے ہوگی. بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں ریگنگ ختم کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اگر ریگنگ ختم کرنی ہے تو پھر ریگنگ پہ گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں میں تو باقی ریگنگ کرنے والے کے مقابلے میں اس دفعہ جس نے ریگنگ کی ہے اس کو نیچا دکھاؤں گا, اس کو دنیا کے سامنے کھلا ایکسپوز کروں گا, کر لیں کوشش, میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو اصل مدعا ریگنگ کا ہے وہ وہیں کا وہی رہے گا. صحیح, ٹھیک ہے. کاکڑ صاحب ایک بریک لے رہے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کاکڑ صاحب کا نام ہم چیئرمین سینٹ کے طور پہ بھی سن رہے تھے. کیا ہوا پھر, یہ پروپوزل کہاں سے آیا تھا, کیا یہ آفر تھی کاکڑ صاحب کے پاس کہ وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں یا یہ خبر درست ہی نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے انوار اللہ کاکڑ کیا کہتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاکڑ صاحب دو سوال بس آخری میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کا نام چیئرمین سینٹ کے لیے بھی آ رہا تھا, بڑی خبریں تھی کہ چیئرمین سینٹ آپ آ رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کیا یہ بات درست تھی, اور اگر درست تھی تو کیسے رکا, پھر کیا ہوا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. مجھے نہ کسی نے کہا. وہ ان بڑی سیاسی جماعتوں کے بیچ میں مختلف پوزیشن کے لیے پولیٹیکل نیگوسیشنز ان کی ہوئی اور ان نیگوسیشن کے نتیجے میں
اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کے حصے میں آئی. پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو، جو کہ بہت سینئر سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے نامینیٹ کر دیا. آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے آ گئے. میاں شہباز صاحب جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان الیکٹ ہو کے آ گئے. تو اس میں میں ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر، میری گنجائش بن ہی نہیں رہی تھی. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا تھا کہ میں اس پوزیشن پہ جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پریولیج ہے وہ میرے طرف آتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ آخر آؤٹ آف نو ویئر آپ راجہ ریاض کے بھی تو پسندیدہ ہو گئے تھے جنہوں نے آپ کا نام دیا تھا وزیر اعظم کے لیے. تو اس میں کیا بات تھی؟ اچھا، اب میں سمجھتا ہوں نا کہ اگر یہ وہ ہو سکتا تھا، وہ اس لیے ہو سکتا تھا کہ وہ دو بندوں نے، لیڈر آف دا اپوزیشن نے اور لیڈر آف دا ہاؤس نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. تو ان دونوں نے ڈیلیبریٹ کیا. اس کو اسد نے کہا، اس کو کیپٹل ٹاک والے نے کہا، اس کو کسی اور نے کہا. یہ تو آپ کی اپنی اپنی اسپیکولیشنز ہیں، لیکن یہ پروسیس میں دو لوگ انوالو تھے، انہوں نے فیصلہ کر لیا. یہاں پہ 51 ووٹوں نے فیصلہ کرنا تھا، جس کے اندر 4-5 بڑی جماعتیں تھیں. اگر آپ نے پیرالل نکالنا تھا تو آپ 2018 کے چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے ضرور نکال سکتے کہ وہ کیسے ہوا، یا پھر 2021 میں کیسے ہوا، یا ان کا ووٹ آف نو کر. لیکن چونکہ وہ والا پیریڈ میں شاید بہت زیادہ دلچسپی، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ کو ریگنگ کے ایک شیڈ میں انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. پورے ریگنگ سے آپ کو بہت زیادہ اختلاف مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہے. جن دو لوگوں نے آپ کے لیے مشاورت کر کے کیا، اس میں سے پہلا رابطہ سر آپ کا کس سے ہوا تھا، یا کس نے آپ سے پہلا رابطہ کیا تھا؟ راجہ ریاض صاحب نے یا ان کے کسی اور نمائندے نے؟ مجھے پرائم منسٹر صاحب، جو کرنٹ پرائم منسٹر اور اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز صاحب نے کری. ٹھیک ہے، آخر میں سر یہ کنسیڈر کر رہے ہیں، آپ اس کو کنسیڈر کریں گے؟ جی صحیح. اچھا، یہ بتا دیجئے سر کہ مستقبل میں کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر رہے ہیں؟ ابھی چونکہ آج کل تو آپ کے خلاف جس جماعت نے محاذ بنایا ہوا ہے، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید آپ اسی جماعت میں جائیں. آپ کی شاید مریم نواز صاحبہ سے ملاقات بھی ہوئی تھی پرائم منسٹر بننے سے پہلے. تو کیا آپ کا سیاسی ارادے کیا ہیں مستقبل کے؟ دیکھیں، اب یہ دیکھیں نا، یہ سب کچھ اسپیکولیشن پہ چل رہا تھا. کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ نون میں جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے چیئرمین سینٹ بننا چاہ رہا ہے، اور جتنی منہ اتنی باتیں تھیں. لیکن جو اصل حقیقت ہے کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ کا، محسن نقوی صاحب کا، میرا، فیصل واڈا صاحب، ہم تینوں کا ایک سینٹ میں گروپ فارم ہوا ہے جو بہت چھوٹا ہے. اس کا اثر پولیٹیکل شاید اتنا نہ ہو، لیکن بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ایسی لیجسلیشنز ہوتی ہیں جس میں ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے. تو ہم اپنا افیکٹو چھوٹا گروپ بنا کے کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں پالیسی میکنگ میں، لیجسلیشن میں اپنا کردار ہے وہ ہم ادا کر سکیں. فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا. باقی ہمارے ان تمام جماعتوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں. ایون میں سمجھتا ہوں ہمارا ورکنگ ریلیشن اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی اتنا برا نہیں ہے. ورکنگ ریلیشن ہم سب کا موجود ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اسی انوائرمنٹ میں ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کے اندر پالیٹکس ہو، اسٹریٹ میں پالیٹکس ہو. آپ ایک دوسرے کے نقطۂ نظر سے، رویے سے، کردار سے اختلاف کر سکتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے کردار پہ بھی ڈھنگ سے کرٹیسزم کر سکتے ہیں، نکتہ چینی کر سکتے ہیں. لوگوں کی تضحیق کرنا، اشتعال دلانا، لوگوں کو ایک دوسرے سے متبیڑ کروانا، میرے خیال میں اس رویوں سے جتنا دشمنی کی طرف لے جانا، وہ کہتے ہیں ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، ایک کتاب نہیں آئی ہے، جو انٹرسٹڈ ہے وہ ضرور اس میں پڑھیں. اس میں ایک وجہ جمہوریت کی موت کی یہ ہوتی ہے جب پولیٹیکل کلاس دشمنی پہ اتر آئے. یہ رویہ جو ہے نا، اس سے جتنا لوگوں کو دور رکھا جائے، لیڈرشپ کو دور رکھا جائے، جماعتوں کو دور رکھا جائے، وہ میرے خیال میں ہیلدی ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. کاکا صاحب، جس طرح سے آپ نے شروع میں بھی کہا کہ آپ کو تختہ مشق نہ جانے کیوں بنایا ہوا ہے، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پہلے سے پیش بندی کی جا رہی ہے کہ آپ کو کوئی عہدہ نہ دینا پڑ جائے؟ پہلے اورنگزیب صاحب کو ایڈجسٹ کرنا پڑا، محسن نقوی صاحب کو ایڈجسٹ کرنا پڑا ہے، کہیں آپ کا بھی کوئی راستہ بن رہا ہو تو ہمیں کہیں ایک اور بندے کو ایڈجسٹ نہ کرنا پڑے؟ تختہ مشق اس لیے تو نہیں بنایا جا رہا؟ اچھا نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا. یہ ڈومین ہے انٹینٹ کی. آپ کہیں گے کہ جی آپ کسی بھی موجودہ حکومت کی نیت کو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ مطلب دس از پلئنگ گاڈ. مطلب میں خدائی کام تو نہیں کر سکتا کہ مجھے دلوں کے پتہ ہو کہ کس کے دل میں کیا چیز پنہا ہے. نہ ایسا کوئی اشارہ ہے، نہ کوئی ایسا ارادہ ہے
نہ کوئی ایسا پلان ہے، نہ میرا اپنا کوئی ارادہ ہے۔ جب دونوں طرف ایسی کوئی چیز نہیں سوچی جا رہی تو پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ کیوں کوئی مجھے ٹارگٹ کرے گا۔ اس لیے میں اس کو میرٹ پہ دیکھ رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ال انٹینڈڈ ہے حکومت میرے حوالے سے۔ میں ایک فرد ہوں، میرے ساتھ ان کا کیا لینا دینا، یا میں کتنا نقصان دے سکوں گا، کتنا فائدہ دے سکوں گا۔ میں ایک سینیٹر ہوں آؤٹ آف 96، تو میں کسی چیز میں ان کو ووٹ نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے ووٹ سن کے اور بھی کہیں سے پورے ہو جائے۔ تو اتنا زیادہ مجھے میری نیوسنس ویلیو اس انداز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈسپنسیشن کے لیے۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ اگر آپ کو موجودہ حکومت کی کوئی کمیٹی، کوئی وزیر، کوئی وزارت، کوئی کمیٹی، کوئی پارلیمانی کمیٹی کوئی بلاتی ہے تو آپ کو جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیے اسد، اس کو دوبارہ دیکھیے میں پی ٹی آئی کی ایک اینگل تک، اور پاکستان کی وہ ایک پولیٹیکل اینٹی ہے، فورس ہے، میں اس کی ایکنالجمنٹ بھی کرتا ہوں، ریکگنائز بھی کرتا ہوں، ان سے کھل کے اختلاف میں نے کیا ہے۔ میں نے ایز اے پرائم منسٹر کہا ہے کہ میں نے 2 دفعہ ان کو ووٹ دیا، آئندہ نہیں دوں گا۔ یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ میں نے ایڈمٹ کیا ہے، اوپن کیا ہے۔ یہ میرا استحقاق تھا کہ میں بتاؤں کہ میں کس کو ووٹ دیتا رہا ہوں یا نہیں دیتا ہوں۔ میں نے 13 میں بھی دیا، میں 18 میں بھی دیا۔ میرا ایک نقطہ اختلاف جو عمران خان صاحب کی پالیٹکس کے حوالے سے تھا کہ جب ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز گرفتار کرنے آئی، غلط، ٹھیک، یہ ان کا انہیرنٹ رائٹ تھا، یہ کوئی گروہ آپ کو نہیں گرفتار کر سکتا، لیکن اتھورائز یونیفارم میں اگر کوئی آپ کو اپروچ کرتا ہے، آپ کو اس اتھارٹی کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اس کا مس یوز کیا ہے، اس کے لیے فورم موجود ہے، کورٹس موجود ہے جو آپ کو بیل آؤٹ کرتی ہے۔ اگر اس نظام کو آپ نہیں تسلیم کریں گے تو پھر آپ ڈسرپشن کی طرف جاتے ہیں۔ اگر میں ان پہ یہ اعتراض کر رہا تھا اور آج بھی میں یہ اعتراض کر رہا ہوں، تو مجھے اگر کوئی کمیٹی بلاتی ہے تو میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ میں کوئی شہنشاہ اکبر ہوں جو نہیں جاؤں گا؟ کیوں نہیں جاؤں گا؟ اور کسی کو بھی بلاتی ہے تو وہ کیوں نہیں جائے؟ لوگوں کو جانا چاہیے۔ آپ اپنے اداروں کو، جو آپ کی ہائرارکل ارینجمنٹ ہے، آرڈر ہے، اس کو رسپیکٹ کریں گے تو چیزیں سیٹل ہوں گی، تو چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں گی۔ میں کہوں گا جی میں تو سابق وزیر اعظم ہوں، سٹنگ سینیٹر ہوں، میرے پاس آ جائے کمیٹی، یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ ایگوئسٹک جو ٹینڈنسیز ہیں، یہ آپ کی سیاست کو بھی تباہ کرتی ہیں، آپ کی معاشرت کو بھی تباہ کرتی ہیں، آپ کی سیاست کو بھی تباہ کرتی ہیں، آپ کی ذات کو بھی تباہ کرتی ہیں۔ صحیح ہے، بہت شکریہ انوار اللہ کاکڑ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ناظرین، سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب موجود تھے، بہت تفصیل سے انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے جو الزامات ہیں گندم کے حوالے سے خاص طور پر اس کا جواب دیا، جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گندم امپورٹ نہیں کی، سرکار نے امپورٹ نہیں کی، سرکار نے صرف اجازت دی، اور وہ اجازت جو ہے وہ پچھلی حکومت سے پینڈنگ چلی آ رہی تھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کا فائدہ ہوا، اور آج بھی اگر ماضی میں جا کر دوبارہ ان کو فیصلہ کرنا پڑا تو وہ یہی فیصلہ کریں گے جو انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر ان کو کمیٹی بھی بلائے گی تو وہ اس کے سامنے پیش ہوں گے اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اور اپنے سیاسی ارادوں کے حوالے سے بھی۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ یہ آج کا پروگرام تھا، ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔